بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے۔ محرم کا چاند آج نہیں ہوا، اس لیے کل 30 ذی الحج ہے اور پرسوں منگل کے روز پہلی محرم ہوگی۔ تو اس طرح استقبال اعزاء کی 2 مجلسیں آج اور کل، پچھلے سال بھی 30 کا ہی چاند ہوا تھا اور یہ 2 مجلسیں استقبال اعزاء کی منعقد ہوئی۔ استقبال اعزاء یعنی ہم اپنے آپ کو آمادہ کریں غم حسین محرم کے عشرے کو منانے کے لیے۔ جامع سبتین میں یہ عشرہ کئی برس سے ہو رہا ہے۔ اس سال بھی 1430 ہجری کا آغاز کل کے بعد ہوگا۔ کل تک 1429 ہجری، 3 محرم سے عیسوی سال بھی تبدیل ہو جائے گا اور 2009 ہو جائے گا۔ تو نئے سال کا ایام ازاں، موسم ازاں، ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ عنوان مقرر کیا جاتا ہے ہر عشرے کے لیے، تو یہاں کے لیے بھی عنوان جنگ اور امن، جس پر ہم روزانہ گفتگو کریں گے۔ یہاں کے بعد انجولی میں 4 معصومین میں روزانہ عشرہ منعقد رہے گا اور اس کے بعد کاسمین سادات کالونی ڈگ روڈ میں 3 عشرہ۔ تو اس کے بعد کا جو عشرہ ہے اس کا عنوان ہے خیر و شر، اور اس کے بعد کاسمین کا جو عشرہ ہے اس کا موضوع ہے جنت اور جہنم۔ تو ہم تفصیل کے ساتھ اس موضوع کا جائزہ لیں گے کہ جنگ کے ساتھ امن کا لفظ کیوں آتا ہے۔ جنگ اور امن یہ 2 لفظ کیوں مشہور ہوئے؟ یعنی یا تو جنگ ہو رہی ہے، اور اگر جنگ نہیں ہو رہی ہے تو پھر امن کا زمانہ ہے۔ جی ہوا نا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنگ ایک الگ چیز ہے اور امن ایک الگ چیز ہے۔ اور جنگ یعنی لڑائی، لڑائی لشکروں کی لڑائی، ملکوں کی لڑائی، قوموں کی لڑائی، اور جس کا نتیجہ لاشیں، موت۔ بڑی لڑائی ہے تو کئی لاکھ آدمی مر گئے، چھوٹی لڑائی ہے تو 1000 کے اندر
لوگ مر گئے، تو چونکہ لڑائی میں جنگ میں لوگ مرتے ہیں، اس لیے جب لڑائی نہ ہو رہی ہو تو اسے امن کہتے ہیں، یعنی ابھی کوئی نہیں مر رہا، کسی کو مارا نہیں جا رہا۔ انسانوں نے دنیا کو آباد کیا اور پھر اس کے بعد لڑنا شروع کر دیا، آپس میں لڑائی شروع ہو گئی۔ یہ بات فرشتوں کو پہلے سے معلوم تھی، یہ والی بات کہ انسان آپس میں لڑیں گے اور خون ریزی کریں گے، یہ بات فرشتوں کو پہلے سے معلوم تھی۔ جب آدم کو اللہ نے بنایا تو فرشتوں نے کہا اس کو کیوں بنا رہا ہے، یہ زمین پہ جا کر خون ریزی کرے گا۔ یعنی کتنی بڑی بات فرشتوں نے آدم کے لیے کہہ دی کہ جب ابھی آدم کی نبوت کا اعلان بھی نہیں ہوا، ابھی سجدے کا حکم نہیں ہوا، تو اس چیز کو قرآن نے کئی مقامات پہ بیان کیا ہے، لیکن ابتدائی سورے میں اس بات کو جب وحی بنا کر اپنے آخری پیغمبر پہ اتارا تو اس کو یوں شروع کیا ہے اللہ نے کہ بہت ہی ہیبتناک، یعنی پڑھنے میں جسم کے روئیں کھڑے ہو جاتے ہیں، دل کانپ جاتا ہے جب غور سے اس بات کو پڑھتے ہیں۔ تو بات یہاں سے شروع ہوتی ہے، آپ کو معلوم ہے کہ ملائے اعلیٰ میں کیا جھگڑا تھا؟ تو اس لفظ نے یہ بتایا کہ زبردست جھگڑا ہوا آدم کو جب بنایا گیا۔ تو اس لفظ میں آیت کے بتایا، آپ کو پتا ہے اے میرے حبیب، آپ کو معلوم ہے کہ ملائے اعلیٰ میں جھگڑا کیا تھا؟ تو اس کے بعد جھگڑے کی صورت تھی، سب جھگڑ رہے تھے، اس کو نہ بنا، اس پر جھگڑا تھا، اور پھر جھگڑا بڑھتا گیا، اور پروردگار نے کہا جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے۔ اس کے معنی بڑی بحثیں ہوئی ہیں تب آدم بنے ہیں، اللہ سے رشتوں کی بحث ہوئی ہے۔ معصوم فرشتے، یعنی فرشتے کانپ رہے تھے، فرشتے کانپ رہے تھے، کیوں بنا رہا ہے اس کو، کائے کے لیے بنا رہا ہے، کیا ضرورت ہے بنانے کی؟ یعنی فرشتے نہیں چاہتے تھے کہ یہ بنے۔ اب آپ سوچئے انسان کتنی خطرناک چیز ہے فرشتوں کی نظر میں۔ اچھا سب کچھ الگ ہے، مشرف بنائیں گے، اشرف بنائیں گے، مکرم بنائیں گے، یہ ساری مخلوقات سے افضل ہے، سب کچھ فضائل انسان کے اللہ نے بیان کر دیے کہ بہت اچھی چیز بنا رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ جگہ مت بنا، ہم میں سے کسی کو بنا دے، اس کو کیا ضرورت ہے بنانے کی؟ مطلب فرشتوں کو اتنا اعتماد تھا کہ اگر ہم میں سے کوئی بنے گا تو خون ریزی نہیں کرے گا۔ تو فرشتے اس بات سے خوفزدہ تھے۔ تو ہے تو یہ چھوٹی سی آیت، لیکن اس پر ہم اگر بولنا شروع کریں اور غور کرنا شروع کریں کہ بھئی بن رہا ہے، جائے کرے خون ریزی، فرشتوں کو کیا ہے؟ پتہ چلا کوئی معیوب اور بری چیز تھی،
اچھا کیا اللہ کو یہ بات نہیں معلوم تھی جو فرشتوں کو معلوم ہے؟ اور وہ بنانا چاہ رہا ہے. اگر وجہ یہی ہے کہ یہ خونریزی کرے گا، آپس میں لڑے گا، جنگ کرے گا، تو یہ بات اللہ کو پہلے معلوم ہونا چاہیے، فرشتوں کو بعد میں. لیکن اللہ کو بھی معلوم ہے اور فرشتوں کو بھی معلوم ہے. تو فرشتوں نے اظہار کر دیا، فرشتوں نے اظہار کر دیا کہ یہ خونریزی کرے گا، یہ کرے گا. ایک آدمی نہیں، انہیں معلوم ہے اس کی نسل میں یہ آتے رہیں گے، تعداد بڑھے گی. یہ سب فرشتوں کو معلوم ہے. کیسے پتا؟ یہ کیسے معلوم فرشتوں کو؟ فرشتوں کو ایسے معلوم کہ اس سے پہلے بھی یہ سب کچھ ہو چکا ہے. اب اگر آپ کو ہمارا گزشتہ سال کا عشرہ یاد ہے، بت شکن اور بت تراش، تو اس میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں یہ بات کہ 60,000 آدم تو آ ہی چکے تھے، اور جتنی بار آدم بنا ہے یہ سب کچھ ہوا ہے. اور پھر دنیا آباد ہوئی تو پتہ چلا جتنی بار آدم بنا اتنی بار زمین پر آ کر خونریزی انسانوں نے کی. تو فرشتے تو سب دیکھ ہی چکے تھے، تو اسی لیے انہوں نے یہ بات دہرائی. کیوں بنا رہا ہے؟ پچھلے سب یہ سب جو کچھ ہو چکا ہے، پھر وہی کام کرنے جا رہا ہے، تو پھر اس کو بنانے جا رہا ہے. تو یہاں پر اللہ نے بھئی کہنا چاہیے تھا کہ نہیں، گزشتہ جو دور تھے تو اس میں کیا تھا، اب کہ میں نے اس کے اندر ایک ایسی چیز فٹ کر دیا ہے کہ یہ نہیں کرے گا. اگر تم خونریزی سے ڈر رہے ہو تو وہ نہیں کرے گا یہ، یا اگر تم کہہ رہے ہو تو اب ہم اس کے اندر کوئی چیز فٹ کے دیتے ہیں کہ یہ خونریزی نہ کرے. یہ اللہ کے اختیار میں تھا، لیکن اللہ نے عجیب جواب دیا، کہا کہ جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے. تو اس کے معنی جو کچھ ہونے والا ہے وہ علم الہی میں وہ بات فرشتوں کو بھی نہیں معلوم. چونکہ الزام لگایا تھا آدم پر فرشتوں نے کہ یہ خونریزی کرے گا، اور اللہ نے یہ کہہ کر انہیں چپ کرا دیا کہ جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے. تو یہ بتائیے کہ آدم بن چکے، دنیا آباد ہو چکی، انسان آ گئے، لڑائیاں ہو چکی، جنگیں ہو چکی، خونریزی ہو چکی، خونریزی ہو رہی ہے، جنگ ہونے والی ہے، جنگیں اور بھی ہوں گی، مسلسل ہوتی رہتی ہیں. ہم اپنے کرنٹ موضوع پر ہیں نا، کرنٹ موضوع سمجھتے ہیں نا کہ جو ہو رہا ہے اس پر ورڈ میں ہم اس پر بول رہے ہیں، سمجھے نا. آواز آ گئی، شاید نواب صاحب آ گئے، بالکل آخر میں بیٹھے لیکن آواز ان کی یہاں تک پہنچ گئی ہے، سمجھے نا. تو بات تو فرشتوں کی سچ ہو گئی. بتائیے، کہا تھا انہوں نے یہ خونریزی کرے گا، کیا؟ آدم کی اولاد نے کیا، خونریزی کی نا. پھر لیکن یہ بتائیے، سوچ تمیز کی منزلوں سے گزرے. اگر آپ ایک ایک لفظ ہمارا سمجھ گئے تو جب دنیا بنی تو 1,24,000 انبیاء آئے، اور کتنی بار جبریل ہر پیغمبر کے پاس آئے. توریت بھی اتری، زبور اتری، انجیل اتری، قرآن آیا، مسلسل 23 برس تک قرآن آتا رہا. کوئی ایسی وحی ڈھونڈیے آسمانی، کوئی قصہ ڈھونڈیے، کوئی واقعہ ڈھونڈیے، تاریخ میں دیکھیے، حدیث میں اگر یاد آئے کہ جب زمین پہ انسان آ گئے اور انہوں نے لڑائیاں اور جنگیں شروع کر دیں، خونریزی شروع کر دی، ایک دوسرے کو مارنے لگے، تو پھر فرشتے جمع ہوتے اور جمع ہو کے کہتے، دیکھ
کہا تھا نا ہم نے یہ کیا ہو رہا ہے، یہ دیکھ کیا ہو رہا ہے، ایسا کوئی واقعہ کیوں نہیں ہوا؟ فرشتوں نے جو بات اول دن کہی تھی اس کو سچ کرنے کے لیے اللہ کو ٹوک دیتے اور کہتے ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا یہ ہوگا۔ یہ دنیا میں ہوتا ہے، جب بزرگ لوگ کسی کو منع کرتے یہ کام نہ کرنا اور وہ کر ڈالے، ہم نے تو تم سے پہلے کہا تھا یہ ہوگا۔ تو یہ تو موقع تھا جب جنگیں ہوئی انبیاء کے دور میں، اور بادشاہوں نے، نمرود نے اور فرعون نے اور شداد نے اور فلاں نے اور فلاں نے اور فلاں نے خوب جنگیں کی اور قریظی کی، لڑائیاں ہوئیں، تو آرام سے فرشتے جمع ہوتے اور کہتے پروردگار دیکھ ہم نے پہلے بتا دیا تھا یہ کیا ہو رہا ہے، ہو رہی قریظی، کچھ آپ کے سمجھ میں آ رہا ہے؟ کیوں نہیں فرشتوں نے اللہ سے کہا؟ کیوں نہیں کہا؟ اس لیے نہیں کہا قریظی ہونے کے باوجود کہ اللہ نے جو کہا تھا جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے، بعد میں فرشتے وہ جان گئے جو اللہ جانتا تھا، اس لیے چپ ہو گئے۔ یہ ہے سارا چکر ہے۔ تو فرشتوں نے کہا ہاں ہم غلطی پہ تھے، اب بولنے کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ جو پہلے 60,000 آدم گزر چکے ہیں اور دیگر مخلوقات، انہوں نے یہ سب کچھ ہنگامہ اس دنیا میں آنے کے بعد وفا کیا، یہ کچھ اور معاملہ ہے، اس میں کچھ اور راز ہے، کوئی اور ہی راز ہے، اور وہ راز فرشتے پا گئے۔ اس لیے انہوں نے کبھی اللہ سے یہ نہیں کہا کہ ہم صحیح تھے، اور بعد میں فرشتوں نے اسی وقت معذرت کر لی تھی اللہ سے، جب اللہ نے کہا جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے، تو اسی وقت فرشتوں نے معذرت کر لی تھی کہ ہم کو معاف کر دے، ہم نے تیری شان میں گستاخی کی، ہم نے تجھ کو ٹوکا۔ اگر فرشتے معافی اس وقت نہ مانگ لیتے تو جس طرح شیطان نکالا گیا سارے فرشتے نکالے جاتے، ان کا وہاں موجود رہ جانا اور شیطان کا نکال دیا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ شیطان نے معذرت نہیں کی، وہ اکڑا رہا کہ میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ اچھا یہ والی بات شیطان نے کیوں نہیں کہی کہ یہ قریظی کرے گا؟ فرشتوں نے کیوں کہا؟ فرشتوں نے اپنے آپ کو پیش کر کے جو دلیل قائم کی، وہ دلیل یہ قائم کی یہ قریظی کرے گا، اور ہم کو اگر بنا دے گا تو ہم لوگ نہیں کریں گے۔ تو اس کے معنی یہ کہ فرشتوں کو یہ بات معلوم ہے کہ اللہ کو قریظی پسند نہیں ہے۔ کتنی باریک باریک باتیں ہم نکال کے آپ کو ایک چھوٹے سے ٹکڑے میں دیے چلے جا رہے ہیں اور آپ غور نہیں کر رہے ہیں۔ ابھی اللہ کو نہیں پسند ہے قریظی، جبھی تو فرشتوں نے کہا، اگر اچھی چیز ہوتی تو کہتے کیوں یہ قریظی کرے گا؟ اچھا کرے، زمین پہ ہوگی، فرشتوں کو تو نہیں مارے گا نا یہ انسان، آپس میں ہی تو لڑیں گے، تو فرشتوں کو کیا کرنا؟ اس کے معنی پہلے سے فرشتوں کو ساری باتیں معلوم ہیں کہ قریظی بری چیز ہے، قریظی اچھی چیز نہیں ہے، اور جب کوئی بھی مخلوق زمین پہ جا کے اپنے ہی لوگوں کی قریظی کرتی ہے تو اللہ کا جلال بڑھتا ہے۔ تو وہ اس سے ڈر رہے تھے کہ جب یہ بھی وہی کرے گا جو پہلی مخلوق کر چکی ہے تو ہمارے اللہ کا جلال بڑھے گا، تو وہ نہیں چاہتے کہ اللہ کو غصہ آئے۔ وہ سب وفاداری میں کہہ رہے تھے، اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ امن میں اگر تو اس زمین کو رکھنا چاہتا ہے تو ہم کو بنا دے۔ اس کے معنی فرشتے جانتے تھے کہ اللہ کو قریظی پسند نہیں ہے، امن پسند ہے، اس لیے فرشتوں نے کہا کہ یہ امن کو برقرار نہیں رکھ سکے گا، ہم رکھ سکتے ہیں۔ یہ فرشتوں کو کیسے معلوم؟
اس لیے کہ جب بھی کوئی مخلوق آپس میں خوریزی کرنے لگی اور کمال پہ خوریزی پہنچ گئی، پوری دنیا میں پھیل گئی، تو پھر آخر میں فرشتوں کو ہی بھیجا جاتا تھا کہ جو ظالم لوگ ہوتے تھے فرشتے انہیں مار مار کے مظلوموں کو بچاتے تھے، تو ان کو معلوم تھا کہ یہاں بھی یہی انجام ہوگا اور ہم کو بھیجا جائے گا، جب خوریزی ہوگی تو ہم کو بھیجا جائے گا اور ہم ہی جا کے فیصلہ کریں گے اور ظالموں کو پکڑ کے جہنم میں ڈالیں گے اور مظلوموں کی حفاظت کریں گے۔ تو یہ سب وہ پہلے ہی دیکھ چکے تھے، یہ ابلیس بھی سب دیکھ چکا تھا، اس لیے کہ وہ خود شامل تھا ان واقعات میں جو پہلے ہو چکے تھے ان میں وہ شامل تھا۔ تو اس نے جب دیکھا کہ فرشتے جب یہ بات کہہ چکے تو اب میں کیوں دہراؤں، تو اس نے، اس میں ہوتا کیا ہے کہ اگر دو عالم برابر کے ہوں تو ایک نے جو بات کہی ہے دوسرا وہ نہیں کہے گا، وہ ذرا اس سے اوپر کی بات کہے گا۔ تو ابلیس نے دیکھا میں تو ہوں استاد، میں تو ہوں بڑا عالم، اب اسی کو میں دہرا دوں تو یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی، یہ تو میں نے نقل کی۔ اس نے اور اعلیٰ بات کہی، اس نے کہا بھائی اس کو مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا۔ فرشتوں نے دلیل قائم کی تھی ہم تیرے عبادت گزار ہیں، ہم عابد ہیں، ہم کو بنا۔ اس نے یہ نہیں کہا، حالانکہ بہت بڑا عبادت گزار تھا، وہ بھی نہیں دہرایا اس نے، بلکہ اس نے یہ کہا کہ اس کی ماہیت جو ہے، بناوٹ کے اعتبار سے میں زیادہ عمدہ ہوں، کہ تو نے مٹی سے بنایا ہے، میں آگ سے بناؤں، میں افضل ہوں، مجھ کو بنا، میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا، یہ کم تر چیز ہے۔ تو ہر طرف سے آدم پہ ملامت، ابھی آدم نے کچھ بھی نہیں کیا، ابھی نہ آدم نے خوریزی کی ہے نہ کچھ کیا ہے، ابھی اٹھے بھی نہیں ہیں، ابھی روح پھونکی بھی نہیں گئی ہے۔ اللہ نے کہا جب روح پھونکیں تو سجدے میں گر جانا، ابھی تو مٹی کا پتلا ہے، بے جان ہے، اور الزام ہے کہ اتنے لگ رہے ہیں، کچھ کیا ہی نہیں آدم نے۔ تو کبھی کبھی کچھ نہ کیا جائے پھر بھی الزام لگتے ہیں، یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ یہ ایسے ہو جاتا ہے کہ جو پچھلے کر گئے، جو پچھلے آدم لوگ کر گئے اور ان کی اولاد کر گئی، ان چیزوں کو ان بیچارے آدم پہ اپلائی کیا جا رہا تھا۔ تو پتہ چلا گزرے ہوئے لوگوں کے الزام کبھی کبھی ان کے سر لگ جاتے ہیں جنہوں نے یہ کام نہ کیا ہو۔ ایسا ہو جاتا ہے، یہ سامنے کی بات ہے کہ آدم نے کوئی ایسی بات کی مگر سارے الزام لگ رہے ہیں، پچھلے والوں کے الزام ان کے لگ رہے ہیں، حالانکہ وہ اپنا آرام سے پتلے بنے ہوئے لیٹے ہوئے، ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں کہ باتیں کیا ہو رہی ہیں۔ سرکار کو بتایا جا رہا ہے ملائے اعلیٰ میں کیا جھگڑا ہو رہا تھا، یہ جھگڑے ہو رہے تھے، اس کو اللہ نے جھگڑا کہا کہ جھگڑا ہو رہا تھا، ملائے اعلیٰ میں جھگڑا ہو رہا تھا، آپ کو پتہ ہے کیا ہو رہا تھا؟ اور پھر اس کے بعد ساری چیزیں بتا دی گئی۔ تو خوریزی کا الزام لگ گیا، لڑائی کرے گا، جنگ کرے گا۔ فرشتوں نے اس کے بعد دیکھا کہ دنیا آباد ہوئی اور پھر اس کے بعد ملک بنانے شروع کیے، پھر بادشاہی بنائی، پھر سپاہی بنے، اسلحہ ایجاد ہوا، جانوروں کو مارتے مارتے پریکٹس تو ہو ہی گئی تھی، پہلی بار ہتھیار تو ایجاد کر ہی لیا تھا، پہلے پتھر نوکیلے پتھروں سے مارتے تھے، یہ بات ایجاد کر لی، اس کی سائنس ہے، ایجادات۔ جب پرانی ہسٹری آپ پڑھیں گے تو انسان نے کیا چیز کیسے ایجاد کی، پہلی بار آگ کیسے ایجاد کی، ہتھیار کیسے ایجاد کیا، پتھر کا ہتھیار ایجاد کیا، پھر لوہے کا ہتھیار ایجاد کیا، پھر کھدائی میں چیزیں نکلتی ہیں، بچوں کو اسکول میں پڑھایا جاتا ہے، دیکھو یہ ان کا نیزہ ہے، یہ ان کی تلوار ہے، اس سے شکار کرتے تھے، ایسے مارتے تھے، پھر تیر ایجاد کیا، بڑھتے بڑھتے ترقی ہوتی گئی، پھر
تلوار ایجاد کی. پھر یہ سب کچھ ریلیٹ ہو گیا، پتھر، لوہا، تلوار، یہ تیر ویر. اب کچھ اور ہے، اب کچھ اور ہے. اب کیا ہے؟ اب ہے ایٹم بم. جس کا معائنہ کر رہے ہیں ہندوستان کے وزیر اعظم اور کانگریس کی لیڈر سونیا گاندھی اور وزیر خارجہ، اور سب بم پہ ہاتھ رکھ کے بٹن کو چیک کر رہے ہیں. دیر تو نہیں لگے گی. اور پھر وہاں سے کھڑے ہو کے بیان دے رہے ہیں اگر ایٹمی وار چھڑ گئی تو دیپال پور، لاہور، کراچی کا نام نہیں، نیوز میں نہیں ہے کراچی کا نام، دیپال پور، لاہور، اسلام آباد، ممبئی اور دہلی، یہ سب میزائل کی اور ایٹم بم کی زد میں ہوں گے. اور جب لڑائی ختم ہوگی تو 3 لاکھ آدمی مریں گے. اخبار کبھی پڑھتے نا؟ نہیں پڑھتے. 3 دن پہلے کی خبر ہے، اب پتہ نہیں پڑھتے نہیں پڑھتے. یہ تو ہمیشہ میں پوچھ لیتا ہوں کہ اخبار آپ پڑھتے کہ نہیں پڑھتے، یا ٹی وی کی نیوز سنتے ہیں کہ نہیں سنتے. تو میں اپنی طرف سے بیان کر رہا ہوں، یہ 3 لاکھ آدمی کے مرنے کی خبر پڑی. ابھی ڈرے نہیں، وہ دونوں طرف کی ملا کے 3 لاکھ بتا رہا ہے، صرف پاکستان کے 3 لاکھ نہیں. مطلب دونوں طرف سے تو شہر برابر کیا ہے. دیکھیے انہوں نے اپنا شہر بھی کہا نا، دہلی اور بمبئی. آپ کیا ہے؟ لاہور، اسلام آباد. یہ دیپال پور کس کا شہر ہے؟ ہاں پتہ ہے سب کو. تو 3 علاقے یہاں کے ہو گئے تو 3 لاکھ آدمی بنے گے. خبر ایسے سنا رہے جیسے کوئی بہت عید کی خبر ہو. تو فرشتوں نے صحیح کہا تھا کہ انہیں مار مار کے مسرتیں ہوں گی. تو جب میں پڑھوں گا کہ کن کن ملکوں میں لڑائیاں ہوئیں، کون کون سی قومیں لڑیں، تو ایسے لڑتے تھے جیسے فریضہ ہے مارنا. اچھا نتیجہ کہ پوچھ لو بھائی کیوں لڑ رہے ہو، یہ پورے سیدھی سیدھی بات، زمین کی لڑائی ہوگی، دولت کی لڑائی ہوگی. بس کس بات پہ ہو رہی لڑائی؟ زیادہ یہ کہ یہودی عیسائی لڑے، عقائد کی لڑائی ہے. کچھ لڑائیاں مذہبی ہیں اور کچھ ملک و مال کی ہوس کے لیے لڑائیاں. ورنہ کاہے کی لڑائی، کاہے کی پورے سے، کس بات کی پورے سے جو ہو رہی ہے، یہ اتنی لاشیں گر رہی. اچھا کچھ یہ کہ ایک دماغ میں بھیجے میں سودا سما جاتا ہے. مثلاً بعض لوگ صرف اس لیے لڑتے ہوئے نکلے کہ مثلاً انجوائے، ایڈونچر مثلاً کیا ہے. اچھا پاکستان نے کیا جواب دیا؟ اگر انڈیا نے ایڈونچر کرنے کی کوشش کی، آپ کے صدر نے ہی تو بیان دیا نا، تو منہ کی کھائے گا اگر ایڈونچر تو ایڈونچر کا لفظ کہاں سے ہے؟ سکندر کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. سکندر ایڈونچر کے لیے نکلا کہ میں پوری دنیا فتح کروں گا. یہ ایک ایڈونچر ہے، پوری دنیا کو میں فتح کر لوں گا، اس لیے نکلا تھا. 13 برس کی عمر میں بادشاہ بنا سکندر، 13 برس کی عمر میں، اور نکل پڑا، اور 30 برس کی عمر میں مر گیا، اور وہ خواب ادھورا رہ گیا پوری دنیا کو فتح کرنے کا. لیکن یہ بہرحال بڑھتا چلا گیا، خوب موریزی کرتا گیا. عجیب عجیب واقعات آپ کو سنائیں گے. یہ سودا اشوک کے دل میں بھی سمایا تھا کہ پورے ورلڈ کو فتح کریں گے، پورے ورلڈ کو فتح کریں گے. نکل پڑا اشوک جناب فتح کرنے کے لیے. اب جب جنگ ختم ہوئی تو کئی لاکھ لاشیں میدان میں. تو عجیب اثر اس کے اوپر ہوا لاشیں دیکھ کے کہ وہ بالکل ہی چینج ہو گیا، بدل گیا. اور اس نے کہا بھائی یہ تو بڑی پوریزی ہوئی ہے. اب اس کے بعد اس نے تخت و تاج چھوڑ دیا
اور مہاتما بدھ کا مذہب اختیار کر لیا. سمجھ رہے نا؟ کیوں مذہب کیوں بدل لیا؟ مذہب اس لیے بدل لیا کہ مہاتما بدھ کے مذہب میں کچھ اور مسئلہ ہے. ان کے کیا مسئلہ؟ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ خون ریزی نہ کرو. خون ریزی نہیں کرو. ان کے مذہب کا سب سے پہلا اصول کیا؟ خون ریزی نہیں کرو. کسی انسان کی بات نہیں ہو رہی ہے. ہندی کا لفظ ہے، سنسکرت کا لفظ ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں سنسکرت زبان میں ہیں جو ہم آپ کو سناتے ہیں، اردو میں نہیں ملیں گی یا انگلش میں تھوڑا بہت جو پڑھے گا تو اسے مل جائے گا. لفظ ہے کسی جو کو نہ مارو. ہمارے اردو میں کسی متنفس کو نہ مارو. جو شے سانس لے رہی ہے اسے نہ مارو، چاہے وہ چیوٹی کیوں نہ ہو. تو یہ ان کے ہیں کہ چیوٹی کو بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ چیوٹی پہ پیر پڑ جائے اور چیوٹی مر جائے. تو اس کے لیے جتنے بھی ان کے مذہبی رہنما ہوتے ہیں، جو ان کی عبادت گاہیں ہوتی ہیں، اس کو استوپ کہتے ہیں. تو وہاں سے صبح صبح نکلتے ہیں 5-6 بجے تھیلیاں لٹکا کے، اس میں آٹا ہوتا ہے. تو وہ ہر راستے میں جہاں چیوٹی کا بل نظر آئے گا وہاں آٹا ڈالتے ہیں، تاکہ آٹا جمع ہوگا تو بہت سی چیوٹیاں آئیں گی تو لوگ پہلے سے دیکھ لیں گے یہ چیوٹیوں کا گھر ہے تو وہ بچ کے جائیں گے تاکہ چیوٹی کو نہ مارے. اس لیے وہ چیوٹی کو اناج دیتے ہیں. ایک فرقہ اس کے بعد بنا مہاتما بدھ کے بعد، اسے کہتے ہیں جینی فرقہ، اور وہ مہاتما جین تھے. وہ بڑھ گئے مہاتما بدھ سے بھی زیادہ. اچھا، بدھ کا یہ تھا کہ وہ بھی ایک شہزادے تھے اور ایک بہت بڑے راجا کے بیٹے تھے. تو ایک دن ان کے کسی دوست نے ایک تیر ہنس کو مارا. وہ ہنس آ کے ان کے باغ میں گرا تو اس کو دوڑ کے اٹھایا انہوں نے اور تیر اس کے گلے سے کھینچا اور پھر اس کا علاج کیا اور اس کا زخم صحیح کیا، دوا لگائی اور پھر اپنے دوست سے نفرت کرنے لگے. اسی دن سے ان کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ کسی معصوم کو مارنا نہیں چاہیے. سوچتے 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 جوان ہو گئے، شادی ہو گئی، بچہ ہو گیا، بیٹا ہو گیا، لیکن یہ سوچتے رہے. ابھی سوچ کو، آدم کی سوچ کو سنسکرت زبان میں نروان کہتے ہیں. آپ کیا اس کو مراقبہ کہتے ہیں. آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئے، روحانی دنیا میں پہنچ گئے. تو اس میں وہ سوچا کرتے تھے کہ کیسے انسانوں کو روکا جائے کہ پورے دن نہ کریں. اور اسی سوچ میں ایک رات چپکے سے اٹھے اور بیوی بچے گھر کو چھوڑ کے لایا ہو گئے اور چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے چلتے. اب جہاں ان کی حکومت تھی اس کا نام تھا، پرانا نام تھا پاٹلی پتر. بعد میں وہ جگہ ہو گئی پٹنہ، بہار کا دارالحکومت پٹنہ، جہاں کے لالو پرساد مشہور ہیں. تو وہ حکومت چھوڑ دی انہوں نے اور چلتے 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 جانے کہاں پہنچ گئے. اور پھر دورے پہ دورے، دورے پہ دورے، پھر تبت گئے اور لنکا گئے اور پھر برما گئے اور سنگاپور، پھر چائنا، جاپان، تمام یہ مذہب پھیل گیا مشرق کی طرف. آپ کے مشرق میں یہ مذہب پھیلا ہوا ہے. پورا چین، پورا جاپان، یہ سب انڈونیشیا وغیرہ میں سب بہت پھیلا ہے. ہندوستان میں ختم ہو گئے یہ مذہب، تھوڑے سے لوگ رہ گئے. لیکن نیپال میں، تبت میں یہ جو چھوٹے چھوٹے آپ کے علاقے ہیں، چائنا کے اور پاکستان کے درمیان میں پہاڑی علاقے، ان میں سب میں مہاتما بدھ کا مذہب ہے. تو وہ ایک درخت کے نیچے جا کے بیٹھ گئے آنکھیں بند کر کے، اور کچھ پتہ ہی نہ چلا کتنی بارشیں ہو گئیں، کتنی گرمی کے موسم آئے، کتنی سردی آئی، کپڑے گل کے گر گئے، ایک لنگوٹی جسم پہ رہ گئے، مگر آنکھ بند کیے بیٹھے رہے اور بس یہ کہتے رہے کہ پروردگار مجھ کو پتا روشنی کیا ہے،
مجھے بتا علم کیا ہے، مجھے بتا حقیقت کیا ہے، مجھے بتا دنیا میں جو کچھ تیری روحانیت ہے اس کی خبر دے۔ برسوں یوں کیے رکھا، اور ایک دن بند آنکھوں کے سامنے نور کے جھماکے شروع ہوئے۔ اسپارک، آواز آئی، پہچانتے ہو کس کو دیکھ رہے ہو؟ یہ ہے نور محمد، یہ ہے نور ایلیا، یہ ہے نور فاطمہ، یہ ہے نور حسن، یہ ہے نور حسین۔ نروان پورا ہوا اور ان کو علم مل گیا، بس اٹھے تو تبلیغ شروع کر دی۔ یہ ہے یہ مذہب، خریدی نہیں کرو، وہ نہیں کرتے۔ اب جو جین صاحب آئے اپنا مذہب لے کے، تو وہ ظاہر ہے کہ جب دوسرا مذہب آتا ہے تو اگر اسی کو دوہرا دیا تو لوگ کہیں گے وہ تو اس میں ہے۔ انہوں نے ایک ایسا اصول دیا تاکہ لوگ ہماری طرف آئیں۔ انہوں نے کہا بھائی مہاتما بدھ نے تو صرف یہ کہا تھا کہ کسی درندے، کسی چرندے، کسی پرندے، کسی انسان کی خریدی نہیں ہوگی، لیکن ہم تمہیں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ فضا میں کچھ ایسے کیڑے مکوڑے جراثیم ہوتے ہیں جو دکھائی نہیں دیتے، وہ بھی جاندار ہوتے ہیں۔ جیسے ہی تم سانس لیتے ہو تو وہ کیڑا تمہاری ناک میں گھستا ہے، گھستے ہی مر جاتا ہے۔ یہ کیڑے جو فضا میں آپ کو دکھائی نہیں دیتے، کان میں گھستے ہیں، ناک میں گھستے ہیں، وہ اتنے باریک ہوتے ہیں کہ وہ آپ کسی بھی دوربین سے نہیں دیکھ سکتے۔ وہ فضا میں ہوتے ہیں، ہوا میں تحلیل ہوتے ہیں، کان میں گھس رہے ہوتے ہیں، ناک میں گھس رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ سوچیں گے کہ ہمارے کان میں ناک میں کیڑے گھستے ہیں، یہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ اور ہم زندہ بیٹھے ہوئے نہیں۔ اسی لیے آنکھ میں اللہ نے چربی رکھی ہے۔ یہ جو سفید آپ کو نظر آتا ہے نا، جس کے اوپر دیدہ ہے، یہ چربی ہے جو بڑے مزے لے کے آپ کلے پائے میں بکرے کے کھا جاتے ہیں۔ یہ آنکھیں وانکھیں سب اسی میں، کان مان بکرے کا سب کھا جاتے ہیں۔ آپس میں تو ایک دوسرے کے کان کھاتے ہوں گے آپ، لیکن بقرعید میں بکری کے کان سب کھا جاتے ہیں۔ جب پائے پکیں گے، کلے پکیں گے تو یہ ہوگا۔ پائے یہاں زیادہ مشہور ہے، کلے نہیں مشہور۔ چہرہ جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے پہلے پکا کرتا تھا پائے کے ساتھ، اب وہ الگ پکتا ہے بھیجا بھیجا۔ تو یہ چربی ہے۔ اس چربی پہ جو آپ کو لیس سا نظر آتا ہے، لکوڈ، اس میں نمک ہے۔ حالانکہ چربی نمک سے پگھل جاتی ہے۔ یہ قدرت کا کمال ہے کہ چربی میں نمک رکھا۔ تو آنکھ میں نمکینیت رکھی ہے، ناک میں نمکینیت رکھی ہے، کان میں کڑواہٹ رکھی ہے۔ اتنا کڑوا ہے آپ کا کان، اتنا کڑوا کہ دنیا میں کوئی شے ایسی کڑوی ہے ہی نہیں، ایجاد ہی نہیں ہوئی۔ کان میں کڑواہٹ، وہ کڑواہٹ جراثیم کے لیے زہر ہے۔ ادھر کیڑا آیا، یہی مر گیا، اور آپ نے گرا دیا، اور یہاں یہ سب کیوں کرتے رہتے ہیں آپ؟ کبھی آنکھ صاف کر رہے ہیں، بچے صبح اٹھے، ارے بھائی اٹھو اسکول جاؤ، یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس کے اندر کھجلی ہوتی ہے، اور ناکیں بہتی تو آپ نے دیکھی ہوں، بچے کان بھی کھجلا رہے ہوتے ہیں۔ اب بچپن میں کان صاف کرنا، تو یہ قدرت کی طرف سے یہ توحید کو آپ پڑھیں گے تو آپ کے امام نے سمجھایا ہے کہ یہ سب کیا انتظام تمہاری حفاظت کے لیے کیا، کتنا قیمتی بنایا ہے انسان اللہ نے، کتنا قیمتی بنایا، ہڈیوں کو اتنا مضبوط بنایا۔ تو یہ کیڑے مکوڑے جو جراثیم ہیں، تو اب جینی یہ کرتے ہیں کہ وہ ایک سفید رنگ کا کپڑا، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا لاہور وغیرہ میں، صبح کو جب آفس کے لیے نکلتے ہیں یا واپس آ رہے ہوتے ہیں
تو پنجاب میں خصوصاً لاہور میں سارے اسکوٹر والے ڈاکو بنے چلے جا رہے ہیں، اتنی مٹی اڑتی ہے۔ تو جینی جو ہے اس طرح کا کپڑا لے کے سفید اور یہاں پہ لگا کے ایک کان میں ایسے کپڑا باندھ لیتے ہیں اور ایک گلے میں، ناک اور منہ دونوں ان کا ہر وقت بند رہتا ہے، کبھی وہ کپڑا نہیں اترتا کہ ناک میں جراثیم جائیں گے تو وہ مر جائیں گے، ہم قاتل ہیں ان کے۔ سوچ تو دیکھ ابھی کہاں تک پہنچے۔ تو اب یہاں پر پھر کہنا پڑتا ہے کہ عقل بڑی، یعنی مذہبوں کے رخوں کو ایسی جگہ موڑ دیا کہ جہاں بدعقلیاں دائر ہو۔ اب مسلمانوں کے تو جناب مزے، بکرے کھاؤ، گائے کھاؤ، بھینس کھاؤ، یہ کھاؤ، پرندے کھاؤ۔ مہاتما بدھ کہہ رہے ہیں پرندے کو بھی نہ مارو، جینی کہہ رہے ہیں جراثیم کو نہ مارو، اور ہم مزے لے لے کے بقرعید میں بکرے کاٹ رہے ہیں۔ کتنی کوڑے بھی کرتے ہیں، اونٹ بھی کاٹ رہے ہیں، جو بھی حلال مل جائے حرام کو چھوڑ کے۔ تو اب ہمارا مذہب یہ، اور یہ عیسائیوں کیا یہودیوں کیا سب ہیں گوشت کو، صرف ہندو پنڈتوں کیا نہیں گوشت نہیں کھاتے۔ اور وہ بھی مہاتما بدھ سے ذرا متاثر ہو کے انہوں نے اپنے مذہب کو وہ کیا کہ بھئی جانور نہیں کھاؤ بری بات ہے، اور خصوصاً گائے کو تو کھاؤ نہیں، وہ دودھ دیتی ہے، ماں ہوتی ہے، تو کیا اپنی ماں کو کھا جاؤ گے تم؟ یہ ہندو کہتے ہیں۔ تو یہ سارے مذاہب کے فرق سمجھ رہے نا، چیز سمجھ رہے نا۔ تو اب ایسے میں بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ اب ہم تو نہیں بھول سکتے، آپ بھول جائیے۔ اشوک نے مہاتما بدھ کا مذہب قبول کر لیا خوریزی کرنے کے بعد۔ اب ظاہر ہے اس کے سامنے آئیڈیل کوئی چیز تھی نہیں کہ بھئی یہ لوگ تو خوریزی سے نفرت کرتے ہیں، تو ہم غلط مذہب پر تھے، یہ چھوڑ کے اچھے مذہب میں، اور پھر وہ تبلیغ کرنے لگا۔ تو یہ جو مہاتما بدھ کا مذہب پوری دنیا میں پھیلا، یہ اشوک کی وجہ سے کہ اس نے لڑائی کو بند کر کے پوری دنیا میں مہاتما بدھ کا پیغام افغانستان تک پھیلا دیا، اور کہا پوری دنیا میں مہاتما بدھ کی مورتیاں لگا دو۔ یہ ابھی افغانستان میں توڑ پھوڑ کے گئے، پہاڑوں میں بنی ہوئی تھی، اور یہ مہاتما بدھ کا مذہب مدینے تک پہنچ گیا۔ مدینے میں بھی ان کی عبادت گاہ بن چکی تھی، عرب تک پہنچ چکا تھا، پورے ورلڈ میں یہ مذہب مہاتما بدھ کا پہنچ چکا تھا، لیکن بعد میں ناکامیاب ہوا اور آہستہ آہستہ ختم ہونے لگا۔ تو اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے کہ کوئی مذہب اتنا پھیلتا ہے پوری دنیا میں چھا جاتا ہے اور پھر غائب ہو جاتا ہے، اس پہ بھی بات کریں گے، ہے نا، بات کرنے کی ہے نا، یہ موضوع کیسا ہے۔ تو اس میں ٹکراؤ نظریات کا ہے، جب تک آپ یہ سب نہیں سمجھیں گے جنگ اور امن سمجھ میں نہیں آئے گا، اس لیے کہ سب کے اپنے الگ الگ نظریے ہیں۔ ایک آدمی آپ سے جنگ کر رہا ہے، ہو سکتا ہے اس کے لیے جنگ ہی امن ہو، اور چونکہ آپ کے ہاں مسئلہ یہ ہے درپیش، آپ کے یہاں لفظ جہاد ہے، تو آپ تو خوریزی کر سکتے ہیں، قرآن نے آپ کو اجازت دی ہے، لیکن خوریزی اور ہے، جہاد اور ہے۔ لیکن دوسرے کو کیسے سمجھائیں گے؟ اس لیے کہ لڑائی میں بھی مارا جاتا ہے مقابل کو، جہاد میں بھی مارا جاتا ہے۔ لیجیے تقریری ختم ہو گئی، اب کل انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ یہ بتائیے موضوع کیسا ہے، پھر کرنٹ موضوع تک آ جائیں گے۔ یہ دیکھ تو لیں کہ مطلب اب اونٹ کس کل بیٹھتا ہے، یہ 14-15 دن دیے گئے ہیں، ٹارگٹ کیا ہے، تو اسی طرح موضوع بھی اپنے اختتام پہ پہنچ جائے گا۔ اگر امن رہا تو امن پہ ختم ہو جائے گا موضوع، اور اگر جنگ ہو گئی تو پھر جنگ پہ ختم کر دیں گے موضوع۔ لیکن پھر ہم وہیں پہ واپس آتے ہیں اپنی تقریر کو ختم کرنے کے لیے کہ فرشتوں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ دیکھ خوریزی کر رہے ہیں، اور ہم نے کہا تھا وہی ہوا نا، یہ سب چپ کیوں ہو گئے؟ چپ اس لیے ہو گئے کہ ان کے سمجھ میں بات آ گئی، اللہ نے کہا تھا جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے، تم پچھلے آدموں کی اولادوں کو دیکھ کر اپنا آئیڈیا بنا رہے ہو، یہاں وہ ہونے ہی والا نہیں ہے۔ پچھلے آدم جتنے آئے تھے اس میں ہم نے ایک چیز رکھی نہیں تھی جو یہاں ہونے والی ہے، تم الزام لگا رہے ہو آدم کی اولاد پر کہ یہ خوریزی کرے گا، یہاں ہم نے آدم کی اولاد میں واقع کربلا رکھا۔ فرشتے چپ ہو گئے کہ خوریزی نہیں کرتے،
انبیاء کے گھرانے والے پورے بھی نہیں کرتے، وہ تو خود اپنا لہو بہا دیتے ہیں، وہ تو اپنے گلے تلواروں کو پیش کر دیتے ہیں۔ اگر واقع کربلا نہ ہو تو پھر میں واپس اسی موضوع پہ چلا جاؤں اور بولنا شروع کر دوں کہ اگر واقع کربلا کا پتہ فرشتوں کو نہ ہوتا تو اللہ سے کہتے دیکھ پورے دی ہو رہی ہے۔ پتہ چلا، کتنا بڑا جملہ میں کہہ سکتا ہوں آج کی تقریر کے لیے، پتہ چلا واقع کربلا کیا ہے۔ واقع کربلا یہ ہے کہ آدم پر جو اتنا بڑا الزام لگا تھا معصوم فرشتوں کی طرف سے، اس کا دفاع آدم کا واقع کربلا نے کیا۔ اور اس سے بڑا جملہ کہہ دوں کہ فرشتوں نے اللہ کی ہدایت کرنا چاہیے۔ کتنا بڑا گناہ تھا یہ ترک اولا کہ تو نہیں جانتا یہ پورے ہی کریں گے، تو اللہ نے کہا تم کیا جانو۔ تو واقع کربلا نے توحید کو پہلے دن بچایا، یہاں تو بچایا۔ یہ ہے دلیل توحید جسے کہتے ہیں واقع کربلا۔ کہہ رہے تھے اسے کیا کرتے ہو، کیوں لڑتے ہو مجھ سے؟ کہیں میدان جنگ میں کسی نے کہا ہو تو بتائیے۔ جب آمنے سامنے دو لشکر ڈٹ گئے تو ڈٹ گئے، مقابلہ۔ حسین کہہ رہے کیوں کرتے ہو ایسا، کیوں کرتے ہو، کیوں مارنا چاہتے ہو، کیوں ہم سے لڑنا چاہتے ہو؟ دیکھیے حسین کربلا کی زمین پر کس دن پہنچے؟ 2 محرم، لڑائی کس دن ہوئی؟ عاشور کو، 8 دن کے بعد۔ لڑائی تو 2 محرم کو ہو جانی تھی۔ یہ نہ کہیے کہ سنا ہوا ہے، ارے بھائی سب کا سنا ہوا ہے تو ابھی بار بار پڑھا جائے گا کہ 2 محرم کو پہنچ گیا، عاشور کو لڑائی ہوئی۔ میں کچھ اور کہہ رہا ہوں کہ لڑائی اسی دن کیوں نہ ہو گئی؟ دیکھیے حسین کی حقانیت کی دلیل اس 8 روز میں ہے، یعنی حسین 8 روز تک لڑائی کو ٹالتے رہے۔ اگر لڑنا ہوتا تو پہلے دن لڑ لیتے، اور موقع تھا حور کا لشکر جب آیا کیا کہا تھا پروردگار نے؟ جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے۔ جملہ یاد رہے گا اللہ کا، آیت ہے قرآن کی، یہ آیت ہے، کیا ہے؟ قرآن کی آیت، جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے۔ جیسے ہی حور کا لشکر آیا، زہیر قین نے امام حسین سے کہا ابھی لڑ لیجیے ان سے، ابھی لڑ لیجیے ان سے، ورنہ بعد میں اور لشکر آ جائیں گے پھر لڑنا مشکل ہو جائے گا، ابھی تو ہم انہیں مار لیں گے۔ حسین نے کہا جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے۔ جو ہے کیا پتا کہ اسی کو آنا ہے۔ تو معصوم لڑائی کو ٹالتا ہے اس لیے کہ اس کو دین حق پہ آنا ہے۔ تو جتنی لڑائیاں پیغمبر سے لے کر 11 اماموں نے ٹالی ہیں وہ اس لیے ٹالی ہیں کہ واپس آنا ہے۔ جب آخری حد ہو جائے گی کہ اب واپس نہیں آنا، تب مہدی چھوٹ، سوچ لو، سوچ لو، سوچ لو۔ تو کہیں جنگ ہوتی ہے اس لیے کہ امن کو غارت کیا جائے، لیکن اسلام جسے جہاد کہتا ہے قرآن میں اور جو پیغمبر نے کیا، اس کے معنی یہ ہیں کہ امن قائم کیا جائے جنگ کر کے تلوار سے۔ کہیں تلوار سر کاٹتی ہے اور کہیں تلوار امن کے ملکوں کی سرحدیں کھینچتی ہے۔ آپ بتائیے
جتنی لڑائیاں سرکار رسالت نے لڑی دنیا میں کسی نے نہیں لڑی۔ 87 جنگیں کی ہیں پیغمبر نے، کچھ کہنے جا رہا ہوں، 87 جنگیں کی ہیں۔ دنیا کے تمام انسانوں کو اسلام سے نفرت ہو جانی چاہیے تھی، اتنا تو مارتے کاٹتے ہیں، ہم نہیں ان کا کلمہ پڑھیں گے، ہم نہیں اسلام قبول کریں گے۔ جیسے جیسے لڑائیاں بڑھتی گئیں لوگ لا الہ کہہ کے آتے گئے، اور اگر آپ یہ کہیں یہ تو تلوار کے زور سے کہلوا لیا گیا تھا، تو اگر تلوار کے زور سے کہلا دیا گیا تھا تو جب پیغمبر دنیا سے چلے گئے تلوار بند ہو گئی تو سب واپس چلے جاتے۔ پتہ چلا علی کی ذوالفقار کنجی تھی، قفل کھولتی تھی، خوریزی کے قفل کو کھول کے ام کا در بناتی تھی، ام کا در۔ جب آ گئے تو پتہ چلا یہ تو ام کا قلعہ ہے، آئے یہ ام کا قلعہ ہے۔ لا الہ الا اللہ ایک ام کا قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہوا پتہ چلا لا الہ خوریزی نہیں، لا الہ ام کا قلعہ ہے، اور جس میں داخل ہوا اس کی نجات ہو گئی۔ امام رضا نے نیشا پور کے راستے میں کہا نجات ہو گئی اس قلعے میں جو آ گیا، بے شرط شروط لیکن اس قلعے میں آنے کے لیے کچھ شرطیں، بغیر شرط کے تم امن کے قلعے میں داخل نہیں ہو سکتے، اور اگر امن کے قلعے میں داخل نہیں ہوگے تو باہر جو ہو رہا ہے وہی ہوتا رہے گا۔ اس لیے لا الہ کے قلعے میں آنا ضروری ہے، لیکن لا الہ کے قلعے میں ہر ایک آ نہیں سکتا جب تک شرط پوری نہ کرے، اور پکار کے کہا وَلَٰكِن بِشَرْطِهَا وَشُرُوطِهَا۔ سنو، اس میں داخل ہونے کے لیے ایک شرط ہے، انا من شرطها وشروطها، ان شرطوں کی ایک شرط میں ہوں تو تم اس قلعے میں آ سکتے ہو۔ میں کون ہوں؟ میرا نام علی ہے۔ ہم کے قلعے میں داخل ہونے کے لیے شرط علی ہے، علی شرط۔ تو یہ ہے گفتگو جنگ اور امن کی، اسلام کے آئینے میں، اور جو کچھ دنیا میں ہوا اور جو کچھ ہو رہا ہے اور جو ہوگا، سب پہ ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ مجلس اپنی اختتامی منزل پر پہنچ گئی۔ آپ کا شکریہ کہ آپ 2 دن پہلے سے ہی ادا میں شریک ہوئے، اور کل بھی انشاءاللہ استقبال ادا کی مجلس منعقد ہوگی، اور یہ محرم منگل کے دن سے پھر سبھی آئیں گے جو آج اور کل مصروف ہیں اپنے عزا خانوں کے سلسلے میں، اور محرم کی آمد سبھی اپنے گھر میں مہمان کے استقبال کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں۔ مہمان آ رہا ہے، سواری حسین کی قریب، اے مومنو حسین سے مقتل قریب ہے۔ اے مومنو حسین سے مقتل قریب ہے، سواری تیز تیز آگے بڑھ رہی ہے۔ زبالہ کی منزل پر سواری آگے بڑھ رہی تھی کہ دور سے کہیں سے حسین کے کانوں میں آواز آئی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ ایک بار نظر اٹھائی، دیکھا تو دارالعمارہ کی چھت پر مسلم تلوار کے نیچے بیٹھے بھائی بھائی کے سلام کر رہا تھا۔ مسلم نے کہا تھا پروردگار مرنے سے پہلے مجھے حسین کی زیارت کرا دے۔ اللہ نے، مسلم کا رتبہ ایسا تھا جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے، جب تک آپ یہ جملہ نہیں سمجھیں گے تب تک کربلا کا واقعہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ فرشتوں کو جواب دینا ہے اللہ کو، اس لیے وہ کہہ رہا ہے جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے۔ تو انہی کی مدد تو اللہ کو کرنی ہے، ورنہ اللہ اور کس کی مدد کرے گا؟
جو اللہ کے لیے اپنی جان فدا کر دیں، اپنا گھر فدا کر دیں، اللہ انہی کے لیے تو کام کرے گا۔ بھی غور نہیں کر رہے آپ، غور کرنا چاہیے ان باتوں پہ اور سوچنا چاہیے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا پروردگار ان ظالموں کی تلواروں سے ہمیں بچا لے، جان دینے کو تیار۔ اب چونکہ اللہ سے اگر مدد مانگتے ہمیں بچا لے تو کیا اللہ بچانا لیتا؟ بچا لیتا۔ لیکن جب اللہ دیکھ رہا ہے کہ یہ بالکل ہماری راہ میں اپنی جان فدا کر رہے ہیں، تو جان فدا کرنے سے پہلے اگر یہ کوئی کام کہیں گے تو ہم اس کام کو ٹال دیں۔ وہ دنیا کا کوئی انوکھا ہی کام کیوں نہ ہو، نہیں سمجھے؟ کتنا ہی انوکھا کام کیوں نہ ہو، اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ ابھی قربانی دینے جا رہے ہیں ہمارے لیے۔ اب یہ جو کہیں فوراً جبریل جاؤ ان کا کام کرو، اسی کو کہتے ہیں معجزہ۔ اپنی ذات کے لیے نہیں مانگا، آپ کو سکھانے کے لیے مانگا کہ قیامت تک میرے بھائی حسین کی زیارت کیسے پڑھو گے میں بتا کے جاؤں گا۔ یہ تم کو سکھانا ہے، تمہیں بتانا ہے۔ تم مانو گے نا، تم مجلس کرو گے نا، تو پھر زیارت کیسے پڑھو گے؟ انگلی اٹھائے بغیر زیارت نہیں ہے۔ مسلم نے انگلی اٹھائی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ سواری رک گئی، گھوڑے سے اترنے لگے۔ جب حسین گھوڑے سے اترتے تھے تو ایک طرف سے عباس، ایک طرف سے علی اکبر بڑھتے اور فوراً امام حسین کا بازو تھام لیتے۔ حسین سے پہلے علی اکبر اپنے گھوڑے سے کود گئے، عباس اتر گئے اور دوڑ کر امام حسین کی رکاب کو تھاما۔ علی اکبر نے بازو کو تھاما، اترے اور ایک بار علی اکبر نے کہا بابا کیا بات ہے؟ سواری تو بہت تیز چل رہی تھی، منزل بھی نہیں ہے۔ کہا علی اکبر مسلم پکار، تم جیو تم سلامت رہو۔ یہ استقبال عزا ہے۔ عزا کا ذکر کربلا کا تو ہم یکم سے کریں گے۔ یہ کربلا سے پہلے کی بات ہے، ابھی حسین راستے میں ہے، ابھی حسین راستے میں۔ وہ دیکھو مسلم پکار ہے، مسلم کا جو نام آیا، مسلم کا جو نام آیا تو ہماریوں کے پردے ہلنے لگے۔ فضا نے پکارا، شہزادی زینب کہتی ہیں مسلم کی تو خیر ہے، مسلم کی تو خیر ہے۔ ریبہ کا بہن، مسلم تلوار کے نیچے، اور پھر اللہ نے چاہا کہ مسلم کی پوری شہادت حسین دیکھیں۔ نہیں سمجھا؟ کربلا میں ہر شہید کی شہادت حسین نے دیکھ لی، تب اپنی شہادت پیش کی۔ مسلم کربلا کا حصہ ہے، اس لیے خدا نے چاہا کہ پہلا شہید جو ہے کربلا کا، اس کو شہید ہوتے ہوئے حسین دیکھیں، اس لیے کہ یہ کربلا ہے۔ کربلا محدود نہیں ہے، مسلم سے یہاں تک کربلا ہے۔ اور پھر وہ دن بھی آ گیا، 2 دن کے بعد اگلی منزل کی خبر بھی آ گئی۔ لیکن میں یہ کہوں گا کہ مسلم کی شہادت تو حسین نے دیکھی، لیکن کوفے سے آنے والے 2 سواروں نے جو بات بتائی وہ اللہ نے حسین کو نہیں دکھایا، پردے میں رکھ دیا۔ کچھ سوچ کے کچھ چیزیں اللہ غیب میں رکھ دیتا ہے، اپنے عظیم بندوں کو بھی پردے میں رکھتا ہے ان باتوں کو۔ وہ کیا تھا؟ ان دونوں سے پوچھا کوفے کے کیا حالات؟ دونوں نے کہا بہتر یہ ہے کہ آپ واپس چلے جائیں۔ کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ جب ہم کوفے سے چلے تھے تو آپ کے بھائی مسلم کے پیروں میں رسی باندھ کر لاش کو سڑکوں پہ گھسیٹا جا رہا ہے۔ یہ خبر تو اب آئی ہے، یہ خبر تو حسین کو اب ملی۔ لاشیں کو کوفے میں کھینچا گیا، گلیوں گلیوں میں کھینچا گیا، پیروں میں رسی باندھ۔ اللہ، خبر آ گئی، شہادت۔ خیمے لگے ہوئے تھے، خیمے میں داخل ہوئے، آ کے بیٹھے اور اس کے بعد کہا زینب مسلم کی چھوٹی بچی کو لاؤ۔ 4 سال کی بچی حضرت مسلم کی بچی کو گود میں لایا گیا۔ امام حسین نے اس کو اپنے زانوں پہ بٹھا لیا۔
प्यार से सर पे हाथ फेरने लगे और मुड़कर कहा, ज़ैनब, वो पिछली मंजिल पर हमने तो बूंदे खरीदे थे, वो ले आओ। अपने हाथ से बच्ची के कान में इमाम हुसैन ने बूंदे पिनाए। बूंदे पिना चुके तो फिर गले से बच्ची को लगा लिया। देखिए, इमाम हुसैन की भांजी भी है और भतीजी भी है। इमाम हुसैन की बहन रुकैया बीवी जनाब मुस्लिम की ज़ौजा है, तो इमाम हुसैन मामू भी है और अकील और अली के रिश्ते से चचा भी है। बच्ची को मालूम, लेकिन आले मोहम्मद के घराने की बच्ची थी। जब इमाम हुसैन का ये प्यार देखा तो उसने मुड़कर कहा, चचा, आप इस तरह मेरे सर पे बार बार हाथ फेरें जैसे यतीमों के सर पे हाथ फेरते हैं। मेरे बाबा की तो खैर है, बच्ची से तो कुछ नहीं कहा। सामने बहन रुकैया बीवी खड़ी थी, बेख्तियार का ज़ैनब, मुस्लिम मारे गए। कहते हैं कि रात भर खैमे में मुस्लिम का मातम हुआ। जहां खैमे लगे थे रास्ते में, वहीं मुस्लिम की अज़ा बिज गई और हाय मुस्लिम का मातम हुआ। जनाब मुस्लिम की ज़ौजा बेवा हो गई और मातम शुरू हो गया। एक बार खैमे में हजरत अब्बास आए, तकरीर का आखिरी